الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم استحيوا من الله عز وجل حق الحياء. فقال قلنا يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نستحي والحمد لله. فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس ذلك ولكن من استحيا من الله عز وجل حق الحياء فليحفظ البطن وما حبى وليحفظ الرأس وما عبى وليذكر الموت والبلاء. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياء أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم دوست و بزرگوں، اس حدیث پاک میں سر اور متعلقات سر کی حفاظت کی ہدایت دی گئی. اللہ تبارک و تعالی شانہ سے شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہمارے سر اور سر کے دوسرے اعضاء کو تمام تر ان برائیوں سے بچائے جن برائیوں کی ممانعت قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں آئی. سر اور متعلقات سر پر مفصل کلام کر چکا. اس حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالی شانہ سے شرم و حیا کی دوسری جامع علامت جو بیان کی کہ وَلِيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، اس پر کلام کرنا ہے کہ آدمی کے واسطے ضروری ہے کہ اپنے پیٹ کو اور پیٹ کے اندر جمع کردہ چیزوں کو محفوظ رکھے، یعنی کہ اپنے پیٹ کی اور پیٹ کے اندر جمع کردہ چیزوں کی حفاظت کرے. اس ہدایت کا اول اور پہلا منشا یہ ہے کہ حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچائے. ساتھ میں ان اعضاء اور ان جوارح کی غلط کاریوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا جو پیٹ کے متعلق ہیں، یعنی کہ شرمگاہ، ہاتھ، پیر اور دل کو برائیوں سے بچانا. یہ تمام چیزیں قابل لحاظ ہیں اور ان تمام چیزوں کی رعایت بے حد ضروری ہے. ان چیزوں کی رعایت کیے بغیر اللہ تبارک و تعالی شانہ سے شرم و حیا کا حق ادا نہیں ہو سکتا. پچھلی جمعہ میں مال حلال کے برکات، ثمرات، انوارات اور فضائل کو بیان کیا. اس وقت مال حرام کی بے برکتی، نحوست اور مذمت کو عرض کرنا. اللہ تبارک و تعالی شانہ ہم تمام کو پاکیزہ طیب رزق نصیب فرمائے. مال حرام کا استعمال کرنا شریعت کی نظر میں بڑی ناپسندیدہ چیز ہے اور آخرت کے اعتبار سے عذاب کا موجب ہے. کاروبار میں حرام کی آمیزش اور ملاوٹ کرنا، سچائی میں کاروبار میں سچائی سے کام نہ لینا، امانت داری اور دیانت داری میں کوتاہی کرنا، یہ رزق اور روزی میں بڑی بے برکتی کا سبب ہے.
معاملات میں سچائی سے کام نہ لینا، اور مال طیب کو حاصل کرنے میں شرعی حدود کی رعایت نہ رکھنا بڑی بڑی عبادتوں کو غارت کر دیتی ہے۔ تن من دھن کی بازی لگا کر جو محنت کری اور کوشش کری، وہ تمام کی تمام محنتیں اور کوششیں رائگاں اور بیکار ہو جاتی۔ اسی لیے لکھا کہ حلال کمائی کے ذریعے تھوڑی عبادت کر لینا یہ کافی بھی ہے اور مقبول بھی ہے، جبکہ حرام کمائی کے ذریعے 70 سال کی عبادت ناکافی بھی ہے، مردود ہے، غیر مقبول ہے۔ مال کو حاصل کرنے میں اور مال کو خرچ کرنے میں بہت سارے لوگ شرعی حدود کی رعایت نہیں رکھتے۔ مال اور دولت دنیا میں عزت کا سبب سمجھا جاتا ہے، پر حاصل کرنے اور خرچ کرنے میں شرعی حدود کی رعایت نہیں رکھی جاتی۔ شرعی حدود کی رعایت نہ رکھنے والے مال کو حاصل کرنے اور مال کو خرچ کرنے میں اس حدیث پاک کے مصداق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علامات قیامت میں سے ایک علامت بطور پیشین گوئی کی یہ بیان فرمائی کہ یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال امن الحرامی، کہ لوگوں پر ایک دور ایسا آوے گا، ایک زمانہ ایسا آوے گا کہ لوگ مال کو کمانے کے حساب سے اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ مال کہاں سے حاصل کرا اور مال کہاں پر خرچ کرا۔ قیامت کے دن جواب دہی بڑی مشکل ہے۔ غالباً بخاری شریف کی روایت میں یہ بات ملتی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا تزال قدم ابن آدم یوم القیامت عن 50 فیما عن 50، کہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اس وقت تلک ہٹیں گے نہیں، اپنی جگہ سے حرکت نہیں کریں گے جب تلک کہ 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا جاوے اور اس کا معقول جواب نہ دیا جاوے۔ ان عمرہ فیما افنا، نمبر 1 عمر کے متعلق پوچھ ہوگی، ہم نے تمہیں عمر دی، ہم نے تمہیں جوانی، ہم نے تمہیں زندگی دی، بتاؤ اس میں کیا کارگزاری۔ وان شبابہ فیما ابلا، ہم نے تمہیں جوانی دی، جوانی کو کہاں پر خرچ کیا۔ وان مالہ من این اکتسبہ، نمبر 3 مال ہم نے تمہیں دیا تھا، بتاؤ اس کو حاصل کہاں سے کیا اور مال کو خرچ کہاں پر کیا۔ ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، نمبر 3 مال حاصل کہاں سے کیا، نمبر 4 مال خرچ کہاں پر کیا۔ وماذا عمل فیما علم، نمبر 5 علم حاصل کیا تو اس علم میں عمل کیا کیا۔ تو جب تلک معقول جواب ان سوالات کے نہیں دیے جائیں گے تب تلک ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہ پاویں گے، حرکت نہ کر پاویں گے۔ بہرحال مال حرام کی بے برکتی میں، مال حرام کے اثرات اور نحوست میں یہ بات ملتی ہے کہ حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے جس کی وجہ سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے، دل کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، عبادت کا شوق جاتا رہتا، اچھے جذبات جنم نہیں لیتے، اچھے کھرے اعمال کو کرنے کے جذبات دل میں نہیں ابھرنے پاتے، یہاں تلک کہ دعا قبول نہیں کی جاتی۔ حالانکہ بندہ جو دعا مانگتا ہے اپنے رب کے سامنے آنسو بہا کر، ہاتھوں کو اٹھا کر، جھولی کو پھیلا کر، دامن کو پسار کر
بندے کی پکار کو اللہ قبول کرتا ہے، چاہے وہ نقد قبول کرے چاہے وہ ادھار قبول کرے، پر قبول ضرور کرتا ہے۔ فادعونی استجب لکم، پکارو مجھے میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ ہماری پکار کو قبول کرتا ہے، دعائیں اللہ ہماری قبول کرتا ہے، کبھی نقد کبھی ادھار، پر مال حرام کے ساتھ اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے حدیث پاک کو یہ بات ملتی ہے، ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا جو لمبے سفر پر ہے، لمبے سفر کے دوران پراگندہ بال حال اور جو ہے گرد و غبار میں آلود ہے۔ اب مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی شانہ مسافر جو مانگتا ہے اس کو دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب یہ مسافر یا ربی کہتا ہے، او میرے رب، یا تو وہ اپنی ضرورت پیش کرتا ہے، یا تو مصیبت سے چھٹکارا چاہتا ہے، یا تو سفر کی آسانی کی دعا مانگتا ہے۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ مسافر جو اللہ کو یا ربی کہہ کر پکارتا ہے، پر اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی دعا کہاں قبول ہوئی؟ اس کی دعا قبول نہیں، مال حرام کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے، شریعت نے، قرآن پاک نے، احادیث مبارکہ نے ہمیں مال کو حاصل کرنے کی اجازت دی، دنیا کو کمانے کی اجازت دی، یہاں تک کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، مقدر میں دنیا تمہارے لیے جو ہے اس کو حاصل کرو، اس کے واسطے کوشش کرو، مل کر رہے گی، پر شرط یہ لگائی کہ مال حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، حاصل کرو کمائی حلال۔ مطلق کمائی کا حکم نہیں دیا، حلال کمائی تلاش کرنے کا حکم دیا، اور قرآن پاک نے کہا کہ جو آدمی حرام کمائی سے بچ کر حلال کی تلاش میں نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے روزی کے سلسلے میں، اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسی جگہ سے رزق اور روزی پہنچاتا ہے جس جگہ کے متعلق وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے اللہ رزق اور روزی پہنچاتا ہے۔ بہرحال مال حرام کی بے برکتی اور نحوست احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم من الحرام لا ما يقبل الله عز وجل صلاة ما دام عليه، کہ جس کسی نے کپڑا خریدا 10 درہم کے عوض میں، ان 10 درہموں میں سے 1 درہم حرام کمائی سے ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب تلک اس کے بدن پر وہ کپڑا رہے گا تب تلک اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ مادام علیہ، جب تلک کپڑا اس کے بدن پر ہے تب تلک اس کی نماز قبول نہیں۔ ایک دوسری روایت میں یہ بات ملتی ہے بیت المقدس پر ایک فرشتہ ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے، صبح و شام یہ آواز دیتا ہے خبردار جس کسی نے حرام کمائی کو حاصل کیا، اللہ نہ تو اس کے فرض کو قبول کرے گا نہ تو اس کے نفل کو قبول کرے گا۔ ایک دوسری روایت میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والذی نفس محمد بیدی، قسم اس پروردگار کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفی، جو کوئی بندہ اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے لا یقبل اللہ عز وجل، اللہ قبول نہیں کرتا عمل 40 یوما، 40 دن کے اچھے اعمال کو، 40 دن کے اعمال اللہ قبول نہیں کرتا۔ ایک دوسری روایت میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ لا يدخل الجنت جسد اضی بالحرام، وہ بدن اور وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جو پرورش پایا حرام کمائی کے ذریعے۔ ایک دوسری روایت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان یجعل احدکم فی فیہ ترابا خیر لہ لان یجعل فی فیہ ما حرم اللہ، تم میں کا کوئی آدمی ماٹی اپنے منہ میں ڈال دے یہ بہتر ہے اس سے اللہ نے جو حرام کیا اس کو حاصل کرے۔ حرام کردہ چیز کو منہ میں لینے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی ماٹی کو اپنے منہ میں ڈال دے۔ ایک دوسری روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا۔ خطبے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے کہا کہ قریش کی جماعت 5 خصلتیں اور 5 عادتیں ایسی ہیں جن کے متعلق میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں وہ خصلتیں اور عادتیں تمہارے اندر پیدا نہ ہو جائیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 5 خصلتیں، وہ 5 عادتیں بیان کی۔ نمبر 1، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کسی قوم کے اندر بے حیائی اور بے شرمی عام ہو جاتی ہے، بے حیائی اور بے شرمی کی وبا پھیل جاتی ہے، تو اس قوم پر اللہ تبارک و تعالی شانہ طاعون، وبائیں اور نہ معلوم ایسی بیماریوں کو مسلط کرتا ہے جو ان کے آباء و اجداد نے بھی سنا نہ ہو۔ آج ایسی بیماریوں نے جنم لے رکھا ہے جن بیماریوں کے متعلق ہم ہمارے باپ داداؤں سے پوچھے تو یہ بھی لا علمی ظاہر کرے کہ بھئی معلوم نہیں ہے کیسی بیماری، ایسی بیماریاں آج جنم لے چکی ہیں۔ دوسری چیز بیان کی کہ جو کوئی قوم زکوٰۃ کو روک لیتی ہے اللہ اس پر بارش کو روک لیتا ہے۔ تیسری چیز بیان کی کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، پچھلی جمعہ میں نے بتایا تھا کہ گراہک ہمارے پاس آتا ہے، جو رقم ہمیں دیتا ہے اس رقم کی جو چیز جتنی بنتی ہے ہمارے لیے امانت داری اور دیانت داری سے وہ چیز گراہک کو دینا ضروری ہے۔ ہمارے ذمہ واجب ہے کہ جتنی رقم ہے اس رقم کی جو چیز بنی ہم اس کو اتنی دے، کمی بیشی نہ کرے، ڈنڈی نہ مارے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کسی قوم میں جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی شانہ اس قوم کے اوپر قحط کی وبا کو عام کرتا ہے، گرانی کو اللہ اس پر عام کرتا ہے اور حاکم کی طرف سے مظالم ان پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے حرام کمائی، ناپ تول میں کمی کرنا یہ حرام کمائی۔ چوتھی چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کری کہ جو قوم اللہ کے عہد کی پاسداری نہیں رکھتی، رسول خدا کے عہد کی پاسداری نہیں رکھتی، یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے عہد کے مطابق زندگی نہیں گزارتی، جو قوم اللہ کے عہد کو، رسول خدا کے عہد کو توڑ کر وہ قوم زندگی گزارتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی شانہ اس قوم پر اجنبی دشمن ایسا مسلط کر دیتا ہے کہ جو اجنبی دشمن ان کے مال کو بغیر حق کو چھین لیتا ہے۔ اور 5ویں چیز بیان کی کہ جس قوم کے ارباب اقتدار لوگ کتاب اللہ کے متعلق فیصلہ نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی شانہ آپس میں نفرتوں کو اور آپس میں دشمنیوں کو ڈال دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے، حضرت یوسف بن ارطاط رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی نوجوان اللہ کی عبادت کی طرف اور اللہ کی اطاعت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس نوجوان کا دل یہ بات ٹھان لیتا ہے کہ میں زندگی گزاروں گا اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ،
شیطان کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ اگر نوجوان نے زندگی ایسی گزار لی عبادت اور اطاعت والی تو اس کا بیڑا پار ہو جاوے گا، اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاوے گا۔ اب اس کو ورگلانے کے چکر میں شیطان جو ہے گھومتا رہتا ہے، اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے کہ بھئی اس نوجوان کی کیا کارگزاری ہے۔ شیطان کو جب یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ تو عبادت اور اطاعت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے ذرا اس کی غذا بھی دیکھ لو، ذرا اس کی کمائی بھی دیکھ لو، آیا اس کی غذا کمائی حرام طریقے کی ہے؟ اگر حرام طریقے کی ہے تو تم اس کا پیچھا چھوڑ دو، چونکہ اس کی حرام غذا اس کی عبادت کو برباد کر دے گی، اور اگر غذا اس کی حلال ہے تو پھر تو اس کا پیچھا کرو۔ ہمیں تو ایسے نوجوان کا پیچھا کرنا ہے جس کی غذا حلال ہے، جو طیب مال کے ساتھ اطاعت والی عبادت والی زندگی گزارتا ہے۔ ہمیں تو اس کی عبادت کو خراب کرنا ہے، چونکہ اس بات کا یقین ہے کہ اس کی یہ حلال غذا اللہ کا قرب حاصل کرے گا، اللہ کا قرب حاصل کر پاوے گا ایسا نوجوان، اور جو ہے یہ عبادت اس کی کھڑی ہے اور مقبول ہے۔ میں نے درمیان میں بتایا تھوڑی عبادت حلال کمائی کے ساتھ کافی بھی ہے، مقبول بھی ہے، جبکہ حرام کمائی 70 سال کی اگر ہو وہ بھی ناکافی اور غیر مقبول مردود ہے۔ اب ہم ڈھونڈیں حرام کمائی کے طریقے ہمارے معاشرے پہ اور ہمارے سماج پر ایک نظر ڈالیں۔ حرام کمائی کے طریقے بے شمار پھیل گئے ہیں، لوگ جن میں مبتلا ہیں، بالکل پرواہ نہیں ہے۔ بعد میں آپ کہو گے کہ بہت بول گیا، زیادہ بول گیا، اپنے آپے سے باہر ہو گیا، پر حقیقت بھی بتلاؤں گا۔ ہمارے معاشرے میں اور سماج میں حرام کے بے شمار طریقے پھیلے ہوئے، لوگ جس میں مبتلا ہے بالکل اس کی پرواہ نہیں ہے۔ صاحب کتاب نے پھر چند مثالیں دی، مثلا بجلی کی چوری کی جاتی ہے، بڑی بڑی میلیں، بڑی بڑی فیکٹریاں، بڑے بڑے گھر اور بڑی بڑی دکانوں میں ہم دیکھیں جس میں بجلی کی چوری ہو رہی ہے۔ یہ چوری کس طرح؟ اب اس کے پاس اس کی حلال کمائی میں حرام کی کمائی کی آمیزش اور ملاوٹ کس طرح ہوگی؟ بجلی کو اگر وہ ڈائریکٹ کرتا ہے، لائٹ اگر ڈائریکٹ کی جاتی ہے تو جتنے وقت تلک اس کے یونٹ حلال کمائی کے بچے اور حرام کمائی کی جو آمیزش ہوئی، یوں سمجھو کہ 2 یونٹ اس کے بچے، چوری کے 2 یونٹ استعمال کیے تو یہ 10 روپے، ایک یونٹ کے 5 روپے گنے جائے تو یہ 10 روپے اس کی حلال کمائی میں شامل کیے جائیں گے۔ گویا 10 روپے اس کی حلال کمائی میں آمیزش اور ملاوٹ کر گئے۔ اب اس کے ساتھ اس کی عبادت ہے، یہ چوری ہے، معاف کرنا برا لگے تو۔ تجارت میں، لین دین میں رشوت کا لینا دینا، سود کا لینا دینا، ڈنڈی مارنا، کمی بیشی ناپ تول میں کرنا، یہ سب حرام خوری کی صورتیں۔ ملازمین حضرات کے خلاف مالکان کو شکایتیں ہیں، چاہے ملازم سرکاری ہو غیر سرکاری ہو، کہ ڈیوٹی نبھا رہا ہے، ملازم چاہے سرکاری ہو غیر سرکاری، کہ یہ ڈیوٹی نبھا رہا ہے، ادھوری ناقص تنخواہ لے رہا ہے پوری کی پوری، ہم نے اس کے ذمے جتنے وقت کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی پورا کا پورا وقت نہیں دیتا، تنخواہ پوری کی پوری لیتا ہے، یہ ملازمین حضرات کے خلاف مالکان حضرات کی شکایت، یہ شکلیں ہے حرام خوری کی۔ میں نے کہا تھا کہ شاید آپ یہ تصور کرو گے یا آپ یہ کہو گے کہ بہت بول گیا، نہ بولنا چاہیے، پر حقیقت اس کی یہ ہے کہ علم میرے پاس بھی ہے، علم آپ کے پاس بھی ہے، جانکاری میرے پاس بھی ہے، جانکاری آپ کے پاس بھی ہے،
کہ نماز پڑھنے کا یہ ثواب ہے، نماز نہ پڑھنے کا یہ عذاب ہے، زکوٰۃ دینے کا یہ ثواب ہے، زکوٰۃ نہ دینے کا یہ عذاب ہے، قربانی کرنے کا یہ ثواب، نہ کرنے کا یہ عذاب، حج کرنے کا یہ ثواب، نہ کرنے کا یہ عذاب۔ یہ جانکاری مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے۔ اصل یہ ہے کہ علم ہے پر عمل نہیں ہے۔ وجہ اس کی بہت سارے وجوہات لکھی، اس میں ایک وجہ یہ بھی لکھی کہ حرام کمائی کی ملاوٹ اور آمیزش ہماری حلال کمائی میں ہو گئی، جس کی وجہ سے ہمارا باطن برباد ہو گیا۔ اس کے واسطے عبادت اور طاعات کی طرف ہمارا دل مائل نہیں ہوتا، اور عبادتوں کو انجام دینے میں مزہ نہیں آتا۔ عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ کا قرب نصیب ہونا چاہیے، ایسا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ دعائیں مانگتے ہیں آنسو ٹپکاتے ہوئے، منت سماجت کرتے ہوئے، گھنٹوں تلک ہاتھ اٹھا کر، پر دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو یہ چیز ہے کہ ہماری حلال کمائی میں حرام کمائی کی تھوڑی بہت آمیزش اور ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ جانکاری علم ہمارے پاس ہے پر عمل نہیں ہے۔ اشد ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا اس پر عمل کیا جائے۔ جو کچھ جانکاری ہمیں ملی قرآن پاک کے ذریعے، احادیث مبارکہ کے ذریعے، اس پر ہمارا عمل ہو۔ اسی لیے لکھا 5 سوالات میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو کچھ جانا ہے اس پر عمل نہیں کیا، اس کا معقول جواب جب تلک نہیں دیں گے تب تلک ابن آدم کے قدم ہل نہ پاویں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی شانہ پاکیزہ رزق ہم تمام کو نصیب فرماوے اور